یہ 3 والا ہے، اس کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے نا، 3 نمبر بٹن پہ، وہ یہ ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ جس میں منور کتابشیں، اللہ تیرے جس میں منور کتابشیں، تجلا کہوں تجھے، جان جان میں جانے، تجلا کہوں
تجھے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ وظیفہ مجدد الفصام رحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ۔ حسبنا
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. وظیفہ الفجر. اللهم يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز. يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. وظیفہ الدعوہ. اللهم يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي. يا ولي يا ولي يا ولي. يا ولي يا ولي يا ولي. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. الفاتحة. صلى الله على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ وسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک موقع ہے جس میں مجھے اور آپ کو اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ہمیشہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیے اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ مجھے کتنا اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تب میں آخرت میں کہیں کامیاب ہوں گا. تو بہترین جو سمجھ اور سوچ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے ہی جیتے ہیں. یعنی وہ اچھی طرح یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ آخرت ہی اصل زندگی ہے. یہ جو مجھے آپ کو نظر آ رہی ہے
یہ اصل زندگی بولو نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سے اپنے دل میں اتار لیا جائے اور اپنے دل کے اندر اچھی طرح سے اس کو بٹھا دیا جائے. یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. یہ سوچ جس کے اندر ہوگی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے تو پھر لازمی وہ اس زندگی کی طرف ضرور اپنے دماغ کو ذہن کو لے کے جائے گا جو اصل زندگی ہے، اور وہ ہے مرنے کے بعد. اصل زندگی وہی ہے. اور یہ جو زندگی ہے یہ اصل میں اسی زندگی کا ایک ریفلیکشن ہے. جو آپ یہاں سے ریفلیکٹ کرو گے وہی آگے جائے گا. جو یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے اس مشن کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر آپ اسے یہاں سے نبھاتے ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ہر جگہ آپ کے ساتھ اپنے فضل کو جوڑ دیا. تو اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہو ذرا اصل زندگی کی طرف دھیان رہے. اصل زندگی کی طرف میں کہتا ہوں میڈیم میں کر دیں، میڈیم. کیونکہ جتنے بھی ایسے معاملات بنتے ہیں کہ جن سے انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے اور رب کی برکتیں رحمتیں وہ چھوڑتا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ دنیا کے پیار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیا کا پیار اسے کہیں نہ کہیں اپنی اس مشن کی حالت سے باز رکھتا ہے. تو اس لیے دنیا سے پیار کو کم کریں. دنیا سے پیار کو بولو کم کریں. اس کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی ہونی چاہیے. زیادہ وقت آپ کا پورے دن میں دین کو سنوارنے میں گزرے اور دین کو بہتر کرنے میں آپ لگے رہیں اور اپنے آپ کو پابند کریں کہ میں نے دین کو بہتر کرنا ہے. اس کے لیے پھر ظاہر ہے بہت سارے پھر اللہ راستے دے گا. تو ان راستوں میں سے وہ راستہ جو آپ کے شیخ نے آپ کو دیا ہو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. جس راستے پہ شیخ خود بھی چل رہے ہوں آپ کو بھی چلا رہے ہوں تو وہ راستہ آخرت کی زندگی کے لیے بہت بہتر اور مناسب ہے. اسی پہ پوری توجہ رکھی جائے اور بس پھر اسی کو لے کے چلا جائے. ہم بہت زیادہ نیک بننے کے شوق میں چھوٹے سے نیک بھی نہیں بن پاتے. بہت زیادہ بڑی نیکی کرنے کے شوق میں چھوٹی سے نیکی بھی ہم سے چھوٹ جاتی ہے. تو یہ نہ ہو. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اپنے عزت کے ساتھ مل کر نیکی کی آواز کو بلند کیا جائے. اور الحمدللہ آپ سب جو یہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور آپ سب ماشاءاللہ اللہ کے دین کو سمجھ رہے ہیں. بہت ساری قیمتی باتیں اور بہت سارے ایسے اعلیٰ موتی جو بہت کم لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں الحمدللہ. یہ مکتوب شریف جو پچھلے کچھ دروس سے جاری ہے اس میں آج جو گفتگو ہونے والی ہے وہ بھی بڑی خاص ہوگی. اور یوں تو آپ ہر گفتگو ہی سنتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ آخری گفتگو ہے. اور یہی ختمات خواجگان پڑھنے کے بعد اللہ والوں کے جو معاملات ہیں ختمہ شریف کے بعد ان میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے کلام کو پڑھیں. تو آؤ جو عزت و برکت اللہ نے اس کے ساتھ جوڑی ہے اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے. مکتوب نمبر 11 میں آج جس
برگزیدہ قطع کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، وہ مکتوبہ شریف شرح البینات میں 376 صفحہ نمبر پہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس قطع پہ اور اس حصے پر اس مکتوب کے میں کئی بار درس دے چکا ہوں، اور قبلہ عالم سے بھی اس پہ بات کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا، اور بڑا ہی اعلیٰ مضمون ہے، بہت ہی خوبصورت مضمون ہے۔ آئیے پہلے اس کا عربی فارسی متن پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کا ترجمہ، پھر اردو پڑھیں، پھر اسی طرح سمجھیں گے اسے۔ دیگر ترک کے اشتغال بئیں عمل مرضی نمے نمایت کیف و حال آنکے عالم بگرداب ضلالت غرق مشود و کسے کے در خود قوت برابر دن ازاں گرداب می با یا بد چگونا خود را معاف وارد۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ ایک اور عرض یہ ہے کہ اس عمل، ایک اور عرض یہ ہے کہ اس عمل یعنی ارشاد و تبلیغ میں، ارشاد و تبلیغ میں مشغول ہونے کو ترک کرنا پسندیدہ نظر نہیں آتا، اور کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ دنیا گمراہی کے بھنور میں غرق ہو رہی ہے، اور جو شخص اپنے اندر اس بھنور سے ان کو نکالنے کی طاقت پاتا ہے، اور جو شخص اپنے اندر اس بھنور سے ان کو نکالنے کی طاقت پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کس طرح معاف و معذور سمجھ سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کس طرح معاف و معذور سمجھ سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ بعض خطرات و خواہشات جو اس عمل کے دوران ظاہر ہوتی رہیں، ان سے استغفار کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھا جائے،
اپنے اوپر ضروری سمجھا جائے، اسی شرط سے رضا میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت خواجہ نقشبند اور حضرت خواجہ علاء الدین عطار کے بارے میں اس شرط کا لحاظ کیے بغیر ہی یہ عمل پسندیدہ ہے، یہ عمل پسندیدہ ہے۔ پھر سنیں، ایک اور عرض یہ ہے کہ اس عمل یعنی ارشاد و تبلیغ میں مشہور ہونے کو ترک کرنا پسندیدہ نظر نہیں آتا، اور کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے جبکہ حالت یہ ہے کہ دنیا گمراہی کے بھنور میں غرق ہو رہی ہے، اور جو شخص اپنے اندر اس بھنور سے ان کو نکالنے کی طاقت پاتا ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح معاف و معذور سمجھ سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بعض خطرات و خواہشات جو اس عمل کے دوران ظاہر ہوتی رہیں، ان سے استغفار کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھا جائے، اسی شرط سے رضا میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت خواجہ نقشبند اور حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ تعالی اسرارہما کے بارے میں اس شرط کا لحاظ کیے بغیر ہی یہ عمل پسندیدہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا قبلہ عالم سے بھی درس سننے کی سعادت ملی، خود بھی اس پہ کئی بار اسی کلام کے اس حصے پہ درس دینے کی سعادت ہے، اور یہ میرا بڑا فیورٹ قطعہ ہے۔ آئیے دیکھیں، یہ بات جو ابھی کی گئی ہے اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی انداز میں ارشاد و تبلیغ کے منصب پہ فائز ہیں، اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ کا درس دیتے ہیں، یا پھر ویسے وہ اللہ نے توفیق دی ہے کسی جگہ اللہ انہیں لوگوں کو واعظ کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بار بار ہو چکی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب کی زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے، اور ہم سب اسی منصب پہ فائز ہیں۔ حضور کی ساری امت اسی منصب پہ ہے کہ اللہ نے سب کو امن ارشاد کے لیے ہی بنایا، اور اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مسجد کا امام بنے، کوئی مسجد کا خطیب ہو، یا کوئی بہت بڑا آستانہ ہو اس کا، یا وہ خلیفہ ہو، یا وہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، تب وہ یہ عمل کرے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی عمل ارشاد کے لیے، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے۔ اور بس یہ یاد رکھے کہ اچھی بات کرنا،
اور حضور کی حدیث کو آگے پیش کرنا، قرآن کی آیت کو آگے پیش کرنا، یہ اللہ کے پسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں عرض کیا تھا، بار بار یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اب تو آپ کی ذہنوں کے اندر مضبوطی سے جم جانی چاہیے کہ تسبیحاں پھیرنے والے، بار بار اپنے آپ کو نفل میں مصروف کرنے والے، اور جو دن رات سجود و رکوع میں رہتے ہیں، وہ تو پاسکو بھی نہیں ہے ایسے بندے کے، بولیے، وہ تو پاس بھی نہیں پھٹکتے، جو عمل ارشاد کرتا ہے، جو نیکی کی تعلیم کو آگے پھیلاتا ہے، وہ تو بہت بڑے لیول پہ ہے۔ اور اس کو کئی بار آپ سے عرض کیا، اس کو سمجھانا بہت اشد ضروری ہے کہ اگر آپ سے وہ خیر آگے نہیں جا رہی اور آپ اس خیر کو بانٹ نہیں رہے تو اس پہ غور کیجئے، سوچئے کہ آپ کی جھولی میں کچھ جا ہی نہیں رہا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ خیر عطا کرے وہ ضرور اس کو بانٹتا ہے، ضرور بانٹتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو بھی یہ سعادت دے دی کہ وہ عمل ارشاد پہ آیا اور اللہ نے اسے توفیق بخشی لوگوں کو نیکی کی بات سنانے کی، سکھانے کی، تو یہ اثر میں ان لوگوں کو آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ اس قطعے کا جو مخاطب ہے وہ ایک مبلغ ہے۔ کون ہے؟ مبلغ ہے، جو دین کی دعوت کو عام کرتا ہے، اللہ کا کارندہ کہہ لو، اللہ کا نمائندہ کہہ لو، یا یہ کہہ لو کہ وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے، جسے اللہ اپنے کام کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی میرا کام کرے اور میں اسے پسند نہ کروں تو وہ میرا کام کر رہا ہو، ایسا ممکن نہیں۔ پہلے میں اسے پسند کروں گا، پھر اس سے کام لوں گا۔ کوئی شخص ایک پانی کا گلاس بھی اپنے ناپسندیدہ شخص سے نہیں پینا چاہتا، کوئی شخص ایک چھوٹی سی گھر کی چیز بھی اپنے ناپسندیدہ چیز شخص سے مارکیٹ سے منگوانا نہیں چاہے گا کہ ایک تو میں اسے پسند ہی نہیں کرتا، میں اس سے روٹیاں کیوں منگواؤں، میں اس سے سالن کیوں منگواؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گیا، جسے اللہ نے اپنا کام کرنے کے لیے منتخب فرمایا، وہ اللہ کے اعلیٰ بندوں میں شامل ہو گیا۔ اب تسبیحاں پھیرنے والے بیٹھ کے پھیرتے رہیں، تسبیحاں لگے رہیں نفل پہ نفل، تار نفل اور محراب پہ محراب، اور ماتھا ٹیک کے کرتے رہیں، ضرور کریں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے یہ بھی، لیکن وہ عبادت سکھانے والا کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ عبادت گزار بنا ہے، جس کی وجہ سے وہ سجدہ کرنے والا بنا ہے، جس کی وجہ سے وہ تسبیح اسے پھیرنا آئی ہے، جس نے اسے تسبیح پھیرنے کا انداز سکھایا ہے، جس نے اس کو بتایا ہے تصوف کیا ہے، جس نے اسے بتایا ہے حضور کا عشق کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، وہ کیا ہوگا، بولو۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، آپ پانچوں وقت کی نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جسے اللہ یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز ایک اپنی جگہ بڑی افضل ترین عبادت ہے، لیکن جس سے اللہ خود ملاقات کرنا چاہے اسے تہجد میں جگاتا ہے۔ جب اللہ آپ سے ملنا چاہے گا تو تہجد کا وقت منتخب کرتا ہے، مخلوق اللہ سے ملنا چاہتی ہے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے۔
آؤ مجھ سے مل لو آگے. جب اللہ ملنا چاہے تو بات اور ہوتی ہے. پھر وہ خلوت میں بلاتا ہے، پھر وہ علیحدہ بلاتا ہے، پھر وہ آپ کو اکیلے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے آؤ اب میں ہوں اور تو ہے. تو اس کے لیے تہجد ہے. ایسے ہی دنیا بھر کے عبادت گزار کرتے رہیں، عبادتیں ضرور کریں. اللہ کی عبادت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو کریں عبادتیں. لیکن ان میں سے جن کو اللہ خود پسند فرما کر اس عبادت کا سکھانے والا بنا دیتا ہے کہ تم نے بتانا ہے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تم نے بتانا ہے تحیات کیسے پڑھنی ہے، درود شریف کیسے پڑھنا ہے، تم نے بتانا ہے کہ کس طرح حضور کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، کس طرح اللہ کا پیار دل میں. تو بتائیے اس کا درجہ کیا. آپ دیکھیں، میں کبھی اس حدیث کو کبھی سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں جاتا ہے. اب یہ واضح حدیث ہے اور بالکل مستند صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود کہ اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں جاتا ہے. سجدہ کرنے والے کا، کروانے والے کا کہاں جائے گا؟ جس نے اسے سجدے میں جھکا دیا، جس نے اسے تعلیم دی، جس نے اس کے دل میں نماز کا پیار ڈالا، نماز کی تلقین کی، نماز کے لیے اس کو ابھارا، نماز کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا کی، نماز کا درس دیا. وہی ہوا سے تو نہیں نماز سیکھی، بولو نا بھائی، سارے بولو نا. ہوا سے تو نہیں آ گئی، اوپر سے تو نہیں آ گئی، نماز نازل تو نہیں کسی پہ ہوتی نا. وہ تو اسی طرح کوئی بتاتا ہے، کوئی درس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سنتا ہے، سیکھتا ہے، تو پھر نماز پڑھتا ہے. تو کرنے والے کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں ہے، کروانے والے کا سر جو ہے وہ کہاں جائے؟ اس پہ کلام ہی نہیں کیا، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ بعض باتیں ان کہی ہی اچھی لگتی ہیں. اسے اب نہ کہیں تو وہ اچھی لگیں گی، کہہ دیں گے تو بات بنے گی نہیں. تو یہ جو سجدہ کروانے والے کا سجدہ ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے. تو خیر اس پہ بہت ساری گفتگو آپ مجھ سے سن چکے. مبلغ کی خوبیاں، مبلغ کے اللہ کے ہاں درجے مقام بہت سارے آپ سے بار بار اس پہ بات ہوتی ہے، مختلف مواقع پہ ہوتی رہتی ہے. تو ایک مبلغ کو آپ جو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ تو اپنے بارے میں ہی رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ نصیحت تمام دنیا کے مبلغین کو ہے. اور مبارک ہو انہیں جو نیکی کا یہ عمل آگے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ دور دیکھیں کس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ کوئی نیکی کی بات پھیلانے والا، سکھانے والا دور دور تک الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا. اور بالکل ایک ٹوٹل پورا کرنا، جمعہ بھی ٹوٹل پورا ہی رہ گیا، اس میں بھی آخر پہ پہنچنا، آخری صفوں میں بیٹھنا، آخری 2 جملے سن کے تو بس جمعہ پڑھ کے آ جانا. وہ بھی تو کب سے لوگوں نے ٹوٹل ایک بنا دیا، ایک یوں سمجھ لے کہ پھیرا لگ گیا بس مسجد کا، یا مسجد دیکھا ہے جی اچھا مسجد کیسی ہوتی ہے، اور کیا اس سے کوئی حاصل نہیں. کیوں؟ وہ مبلغ، وہ تبلیغ کا وہ انداز، وہ جو شوق، وہ جانا، وہ جا کے سننا، تو کب سے لوگوں نے ختم کر دیا. اور دین کے حلقے، دین سکھانے والے ویران ہو گئے. یہ تو حال ہے ان کا جو بالکل یہ عمل کرتے ہی نہیں نا. یہ تو حال ان کا ہے نا کہ ان کو نہ سیکھنے سے کوئی محبت ہے، نہ سکھانے سے کوئی پیار. وہ چھوڑ دیں ان کو. میں بات اس کی کرنے لگا ہوں جو اس منصب پہ فائز ہے. وہ بھی بیچارہ مارا گیا ہے کہ جو جانتا ہے، خود بھی مبلغ ہے اور مبلغ کی اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بات کر سکتا ہوں، میرے اندر اللہ نے یہ سعادت رکھی ہے. مجھے حضرت نے بھی کہا تھا
مجھے شیخ بھی اس بات پہ بار بار کہہ چکے ہیں، اور ان کا انداز دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ مجھے بات کرنا آتی ہے۔ وہ بھی مارے گئے اور اپنے کسی نام نہاد قسم کے نفس کے جال میں پھنسے ہوئے۔ تو آپ نے اس جال کو سمجھ کر کہ ایک مبلغ پہ کیا وہ جال پڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں یہاں کلام فرمایا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اور جس سے وہ اس تبلیغ کی اس برکت کو چھوڑ دیتا ہے اور تبلیغ کے اس نور سے محروم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں تو جو ہے وہ فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ۔ تو آمدن برسرے مطلب اللہ ان لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچائے، انشاءاللہ کہو اللہ ہماری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اللہ کے دین کے اٹھانے والے اور اللہ کے دین کو سہارا دیتے ہیں، چاہے ان کا رخ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا زاویہ اس کا طریقہ کوئی بھی ہو، جو اللہ کے دین کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ کونا میرے والے کر دیں، یہ جو کونا ہے نا چارپائی کا یہ مجھے دے دیں میں اٹھا لوں گا۔ پوری چارپائی تو نہیں اٹھاتے لیکن کوئی ایک آدھ کونا انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس پہ وہ کوشش میں لگے ہیں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ لوگ بڑے قیمتی، ان کی بڑی ویلیو ہے، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ تو قطع نظر اس کے کہ میں ان کی فضیلتیں ہی بیان کرتا جاؤں، وہ میں نے عرض کر دیا، ایک دو بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آئیے جو آپ فرما رہے ہیں، عرض یہ ہے کہ اس عمل میں مشغول ہونے کو ترک کرنا پسندیدہ نظر نہیں آتا۔ پہلا جملہ فرما رہے ہیں کہ حضور یہ میں کسی طور بھی مناسب نہیں سمجھ رہا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ ہو سکتا ہے، سنیے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مصروفیات ایسی ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی عبادت اور ریاضت میں کچھ وقت زیادہ لگا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو مجبوری آڑے آئی ہو، کوئی بیماری ہو گئی ہو، کوئی 100 اس کی ریزنز ہو سکتی، اور آپ نے یہ جملہ لکھا کہ میں اس ارشاد و تبلیغ میں مشغول ہونے کو ترک کرنا، حضور یہ میری 1000 مصروفیات بھی کیوں نہ ہوں مجھے پسند نہیں ہے یہ کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میری 1000 مصروفیات ہوں، 1000 قسم کی چیزیں ہو جائیں، بہت ساری رکاوٹیں آئیں، لیکن مجھے پسند نظر نہیں آ رہا کہ میں اسے کیسے چھوڑ دوں۔ اور آگے خود بھی بتا دیا، اور کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے جبکہ حالت یہ ہے کہ دنیا گمراہی کے بھنور میں غرق ہو رہی ہے۔ اس دور میں مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولیے، اس دور میں جو کتنا صاف ستھرا پاکیزہ دور تھا، اور آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ دنیا گمراہی کے بھنور میں غرق ہو رہی۔ یارو آج کیا ہوگا، آج کیا ہوگا؟ اس دور کا جملہ ہے کہ دنیا گمراہی کے بھنور میں غرق ہو رہی ہے، تو میں پسند نہیں کرتا کہ میں یہ عمل چھوڑ دوں اور اس نیکی کے عمل کو میں ترک کر کے اور بیٹھ جاؤں، حالانکہ میرے اندر یہ خوبیاں آگے بھی لکھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے اندر اس بھنور سے ان کو نکالنے کی طاقت پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کس طرح معاف و معذور سمجھ سکتا ہے؟ کہا وہ کیسے اندر بیٹھ جاتا ہے، اس کو کیسے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں میں نہیں کرنا، نہ کروں، کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے آپ کو معاف کیسے کرے گا؟ وہ کس طرح اسے راتوں کو نیند آئے گی؟ وہ کیسے سو پائے گا؟ کس طرح سے اپنے آپ کو معذور سمجھ رہا ہے؟ حالانکہ اس کے اندر خوبی ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک آدھ بندہ اس بھنور سے نکال سکتا ہے، ایک آدھ بندے کو نیکی کی دعوت دے کے نیکی پہ لا سکتا ہے، اور وہ نہیں کر رہا، کیسے اپنے آپ کو معاف کرے گا؟ اور میں کیسے معذور اور معاف سمجھ سکتا ہے اپنے آپ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو خیر، اس پہ تو ہے، اب تو وقت کیسا آ گیا، اتنی تربیت دی جاتی ہے، اتنا سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ جان بوجھ کے ہم ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو وہ ازبر رہیں، یاد رہیں، اور پھر پوری طرح سے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ یہ سنیں ہم سے، آسان باتیں ہم کریں تاکہ آگے یہ بیان کریں۔
تاکہ آگے یہ بیان کرے کہ مشکل باتیں نہ ہو جائیں، کہ دل میں یہ خیال ہے کہ حضرت صاحب تو اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں، آگے بیان میں کیا کروں یار، کوئی سننا ہی نہیں چاہے گا، یہ باتیں اتنی مشکل ہوتی، تو ہم انہیں آسان کرتے ہیں بڑا دھیان سے کہ آئیے سنیں اور ان باتوں کو پھر آگے بتانے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ صرف اسی بات کو سمجھ کے کہ نہیں کیا ضرورت ہے رہنے کی، چھوڑے رہنے کی، اور اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کرتا۔ حالانکہ میں اس پہ کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس دور میں کوئی ذرائع نہیں تھے، دین کو پھیلانے کا 1 سے 2 ذریعہ بس، اس سے زیادہ تیسرا ذریعہ اس دور میں تھا ہی نہیں۔ تو اس وقت بھی مجدد پاک نے اس دور کا جو ذریعہ تھا دین پھیلانے کا اس کو استعمال فرمایا۔ آج آپ کے پاس 101 طریقے ہیں دین کو پھیلانے کے، 101 ڈفرنٹ میتھڈس، بہت سارے طریقے۔ جسٹ آپ بیٹھ کے 10 سیکنڈ سوچیں، آپ کے پاس 10 چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ لو مجھے استعمال کر لو، جس سے دین کی کوئی بات تم پھیلانا چاہتے ہو میں حاضر ہوں۔ 10 سیکنڈ کی سوچ میں بتا رہا ہوں، اور جس نے 1 منٹ سوچا 20 رستے اور کھل جائیں گے، جس نے 1 گھنٹہ سوچا 100 دروازے کھل جائیں گے 1 گھنٹے کو سوچ کے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے میں دین کو پھیلا سکوں۔ مجھے یہ بات بھی آتی ہے، مجھے یہ بات بھی آتی ہے، مجھے یہ بات بھی پتہ ہے، مجھے یہ بات بھی پتہ ہے، یہ بات بھی میرے ذہن میں ہے، یہ بات بھی میرے ذہن میں ہے، کوئی نہیں پھیلاتا اس کو۔ اور اپنی غفلت اور اپنی سستی کو آڑے آ کر اس کو اپنے سامنے لا کر بہت سارے لوگ اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے سے پیچھے ہیں۔ یہ ان مبلغین کا حال سنا رہا ہوں جو باقاعدہ مبلغ ہیں، جو بیچارے اس لیول پہ ہیں ہی نہیں، میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے گئے کام سے، ان کا تو کچھ بھی نہیں، اس میں حصہ ہی کوئی نہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو دین کی مجالس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن دن رات حضور کی حدیثیں سنتے ہیں، قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت سن لیتے ہیں، کوئی واقعہ سن لیتے ہیں، کوئی اچھی بات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، سنتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، حضرت سے سن لیا، کوئی میڈیا سے سن لیا، اور وہ خود بھی مبلغ ہیں، وہ یہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، رہنے دو، چھوڑ دیتے۔ حضرت صاحب کر ہی رہے ہیں نا، کئی بار یہ بھی جملہ سنا میں نے، حضرت صاحب کر رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، وہ کرتے رہیں، ہم بھی کیا وہی کریں، پھر وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ چھوڑو، ہر بندے کا اپنا حصہ ہے، ہر بندے کی اپنے حصے کی شمع ہے جس کو جلانا ہے، ان کی شمع اپنی ہے، بولو نا، ان کی شمع اپنی ہے، وہ اپنی شمع جلا کے پھر رہے ہیں، تم اپنی شمع بناؤ اور اس کو جلاؤ۔ حضرت صاحب چونکہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا پڑی؟ تو ایسا انداز جو ان مبلغین کا ہے، آپ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیسے اپنے آپ کو معاف کرو گے قیامت کے دن، کس طرح تمہارا اپنا ہاتھ اپنے گریبان پہ ہوگا، باقی تو چھوڑنا، اللہ نے کیا پوچھنا ہے، رسول نے کیا پوچھنا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، تمہارا اپنا ہاتھ ہی تمہارے گریبان پہ جا پڑے گا، کیا کیا، سارا کچھ آتا تھا تجھے، ہر چیز سمجھائی تھی، ہر چیز پتا تھی، کیوں نہیں بتائی لوگوں کو، عمل بھی تھا، چلو تھوڑا تھا زیادہ تھا، عمل تو کرتے تھے نا تھوڑا بہت، کیوں نہیں آگے پھیلایا، کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں؟ اور دنیا غرق ہوتی رہی۔ کتنی بار وہ حدیث آپ نے سنی ہے، وہ جبریل والی یاد ہے نا، بولو بھلا کون سی، جس میں آپ نے کہا گیا کہ وہ زمین کا ٹکڑا اسی شخص کے سر پہ دے۔ اب جس کو وہ حدیث نہیں یاد رہتی اور وہ اس حدیث کو بھی سن کے نہیں سمجھتا کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے سارا عذاب ہی اس کے اوپر ڈال دیا، جو کر سکتا تھا نہیں کر رہا، اور کہتا نہیں تکیش آئی ہے، بس درس دلوا لو تکوں سے، ذکر کرا لو تکے سے، بٹھا لو دھکے سے، تو وہ تکے شاہی سے کب تک ہوگا بھائی؟ ایسے تو نہ کام چلتا۔ یہ تو حضور کی امت کا ایک درد ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ حضور کی امت کا ایک درد ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات،
انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے. کہا یوں تو مجھے کوئی اتنی اچھی بات کرنی نہیں آتی، لیکن کیا پتا اللہ تیرے دل میں ڈال دے، کیا پتا. بول دو یار، کچھ تو بولو، گونگے شیطان نہ بنو. اسے اللہ والوں نے کیا کہا؟ سارے بولو، گونگا شیطان. آتا ہے بولتا نہیں ہے، حدیث پتا ہے بولتا نہیں ہے، قرآن کی آیت پتا ہے بولتا نہیں ہے، تو اسے گونگا شیطان کہا گیا. کہتا ہے میری کون سنے گا، میری کون، مجھے تو جانتا کوئی نہیں، مجھے تو پہچانتا کوئی نہیں، بولنے کا فائدہ کوئی نہیں. خود ہی اپنا سوال اب خود ہی جواب. کسی سے تو پوچھ لو، تمہیں کوئی جواب دے دے کہ بھائی یہ بات نہیں ہوتی. سچائی کے اندر خود بڑی طاقت ہے، سچی بات بڑی تاثیر رکھتی ہے. منہ سے نکال دو بس، اس کا ایک ہی، بس اس کی شرط ایک ہے سچائی کی، صرف ایک شرط ہے، بس اسے منہ سے نکال. دوسری کوئی شرط نہیں ہے. انداز کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، کس طرح کا وقت ہے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، کوئی شرط نہیں. کہا صرف منہ سے بول، اچھی بات منہ سے نکال. آگے تاثیر پیدا کرنا تیری ذمہ داری نہیں، وہ تیرے رب کا کام، کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں پیوست کرتا ہے وہ. فرمایا میں کیسے کہوں کہ جو شخص یہ اپنے اندر طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں کو ان بھنور سے نکال دے، وہ کس طرح اپنے آپ کو معاف کرے گا. یہاں تو یہ حال ہے کہ چونکہ کوئی ایسا عمل کرتا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں ہے، اسی ڈر سے تو فضول قسم کی چھوٹے چھوٹے لوگ زبان سے عجیب و غریب قسم کے جملے نکالتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتے ہیں. لوگ مطلب کوئی ان کی کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی عقل مند نے بولا ہے، یا کسی عقل مند نے وہ جملہ کو، بڑے افلاطون نے، بڑے ارسطو نے، کوئی بڑا سمجھدار، قابل فہم، قابل ذکر آدمی تھا، تو اس نے کوئی جملہ کہا نہیں، عام سا ایک بندہ باہر ہے بات کرتا ہے، وہ وائرل ہو جاتی. لوگ اتنا سنتے ہیں اسے. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں کوئی ہے، کوئی واہیات قسم کا، واہیات تو چلو کیا کہوں، سنگر ہے کوئی پاکستانی، اس نے کوئی چھوٹا سا گانا گایا ہے، کہتے جی وہ اتنے ملین لوگوں نے اس کو سن لیا. میں نے کون سا کہا، وہ بدو بدی پتہ نہیں کون سا ایسا گانا ہے. میں کون سا گانا یار، کہتے جی وہ اتنا مشہور ہو گیا. کہ یہ ہمارے منہوں پہ تھپڑ ہے کہ وہ عام سا جملہ بولے اور لوگ اسے وائرل ہو کے سنیں، اور ہم حضور کی حدیث نہیں بولتے یار، ہم آقا دو جہاں کی بات نہیں کرتے، ہم قرآن کی آیت نہیں آگے کسی کو کہتے. میڈیا پڑا ہے، اب سب ہے، سب کچھ موجود ہے، بولو تو صحیح. میں نے کہا یار اتنے ملین کیسے ہو؟ کہتا جی بس وہ فضول قسم کا سنگر ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے، اور وہ اتنی بڑی اس کی جو ہے وہ 2-4 دنوں میں اس کی اتنے ملین لوگوں نے اس کو سنا. اور ہم سارے جو ہے وہ ہم مبلغ، بلکہ میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، مناسب نہیں لگتا، ماحول ایسا نہیں ہے. اور جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں ڈگریوں والے، ان کی ڈگریوں پہ تو پیشاب کر گیا نا سارا. وہ ڈگریاں چکی پھرتے ہو، اور دیکھو پبلک کسے سن رہی ہے. تو آپ جب تک اس کو ریئلائز نہیں کریں گے، ریئلائز کر کے نہیں چلیں گے کہ مجھے ایک چیز پتہ ہے، کم از کم میں اسے ہی بتا دوں آگے. یار ایک چیز فرض کرتے ہیں کسی شخص کو ایک حدیث کا پتہ ہے، چلو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک حدیث پتہ ہے، سادہ سی حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. اب یہ کتنا آسان جملہ، بولو نا بھائی، ذرا سارے بولو نا، کون سا جملہ ہے؟ کتنی سادہ سی ایک حضور کی حدیث ہے. جتنے عمل کرو گے اس کا دار و مدار جتنا بھی آپ کرو گے نیت پہ ہوگا. نیت اگر اچھی ہے تو عمل قبول ہوگا. اب اس ایک حدیث کو آپ کو اگر آتی ہے نا، تو آپ اسے کتنے مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بات کر سکتے ہیں. آپ کسی ایک دن بات کر دیں میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ جائیں، اس کے سٹیٹس پہ لگا دیں کہ جس نے حج صحیح نیت سے نہیں کیا اس کا حج قبول نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات.
اگلے دن اس کو بدل دیں. آپ بولیں جس نے روزہ اب صحیح نیت سے نہیں رکھا کہ وہ اس کا روزہ بھی قبول نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تیسرے دن وہ جملہ بھی چینج کر دیں، کہیں جس نے نماز پڑھی اور اس کی نیت ٹھیک نہیں، حضور نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ. بتاؤ، لوگ کہیں یار یہ پاگل ہے، ہر روز ایک ہی حدیث کو بار بار بیان کرتا ہے. لیکن کوئی تو پڑھے گا. تمہیں ایک ہی آتی ہے نا، تم اسی کو پھیلانا شروع کر دو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تمہیں ایک جملہ پتا ہے نا، اسی جملے کو بار بار ریوائز کرو، اس کے اوپر اینیمیشن لگا دو، پھول لگا دو، اس کے ارد گرد ذرا ڈیزائننگ کر دو، اس کی ڈیزائننگ چینج کر کے دوبارہ بھیج دو. کیوں؟ مجھے ایک ہی حدیث آتی ہے، مجھے اور کوئی آتا ہی نہیں، تو میں اسی کو بار بار بدل بدل کے بھیجتا ہوں. اور جس کو 10 آتی ہوں، جس کو 20 آتی ہوں، جو سوچنے بیٹھے تو کتنے واقعات اس کے ذہن پہ اتر آئیں، اور وہ سارا کچھ بدبخت مجھے کہنے دو اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے ذرا شرم نہیں آ رہی، اسے ذرا حیا نہیں آ رہی. اس کے پاس فون ہے، اس کے پاس فیس بک ہے، اس کے پاس میڈیا ہے. وہ ان واقعات کو، ان چیزوں کو اینالائز کر کے، اس کو ڈیزائننگ کر کے کیوں لوگوں تک نہیں پہنچاتا؟ اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچے، کتنی چیزیں اس کے سامنے کھل جائیں کہ یار یہ بات بھی مجھے پتا ہے، حضرت صاحب نے یہ بات بھی سکھائی، یہ بات بھی فلاں کتاب میں یہ پڑھا، فلاں کتاب میں یہ پڑھا، سارا کچھ مجھے پتا. کوئی بھی نہیں کرتا. لہٰذا نا یاد رکھیے، یہ جو آپ کا میڈیا ہے نا، جب آپ اس کو سکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب اوپر سے نیچے اپنی انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں اس پہ، تو آپ اصل میں دنیا کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے، اور اس میں آپ کو دیکھیں، اگر آپ کو 99 ولگر چیزیں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ تیرا قصور ہے. تو اپنا اس میں انپٹ نہیں ڈالتا، تو اپنی اس کے اندر انپٹ نہیں کر رہا، لہذا وہ 99 وہ گندے شیطان وہاں بیٹھ گئے. کیا کرتے ہو؟ تمہیں آیات پتہ ہیں، احادیث پتہ ہیں، پھر کیا کریں گے؟ کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں مبلغ، کیا میں کہوں، مبلغ نہیں، چلو اپنی تصویر لگا دیں گے. تصویر لگا، ابھی تیری تصویر کیا تو گمشدہ ہے جو تجھے دیکھ کے لوگ ڈھونڈ لیں گے کیا؟ مطلب خود تصویر اپنی لگا کے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ میں گم ہو گیا نا تو جدا جائے، میں لب لے آ جائے، اس لیے تصویر لگاتے ہو. اس کی جگہ کوئی آیت لکھ دو، کوئی حضور کی حدیث لکھ دو، کوئی آقا دو جہاں کا فرمان لکھ دو، کتنے لوگوں تک وہ پہنچے. اور بعض تو اس لیے بھی میڈیا پہ نہیں آتے، کہتے جی گاندھی بڑا ہے. تو بھائی آپ صاف کر دیں آ کے. کس نے کرنا ہے؟ جبریل اترے گا کیا؟ کیا حضرت عمر آئیں گے؟ کس نے کرنا؟ آپ صاف کریں اس میڈیا کے گاند کو. کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں جی بہت بہت گاند ہے جی، میں تو آتا ہی نہیں، میں نے کبھی میڈیا دیکھا ہی نہیں. تو آپ سب سے بڑے بدبخت اور ظالم آدمی ہیں کہ آپ اس میں حصہ دار ہیں، کہ آپ اس کو صاف نہیں کر رہے، کہ دنیا بھور میں غرق ہو رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اسے نکال پاؤں، تو میں اپنے آپ کو معاف کیسے کروں گا؟ حضور میرے پیر و مرشد سنیں، میں اپنے آپ کو معاف کیسے کروں گا کہ اگر میرے اندر طاقت ہے میں نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیا تجھے روٹی پانی کے لیے بنایا؟ بیوی کے لیے رات، بیوی کے ساتھ رات گزارنا، بچے پیدا کرتے چلے جانا، کیا اس کے لیے بنایا تجھے؟ کیا اس لیے تجھے زندگی دی ہے کہ تو بس اسی کام میں بسر کر کے دنیا سے چلا جائے؟ تو پھر بتا تیرے اور ہندو کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ کچھ تو سوچو کہ تمہیں اتنا کچھ پتا ہے، کیوں نہیں اسے آگے بتاتے؟ میری بات سنیں دھیان سے. ایک آیت کی بھی پوچھ ہوگی، جس کو ایک آیت کا پتا ہے نا اس کا گریبان ہوگا، اور اللہ کے ہاتھ ہوں گے، قرآن کا ہاتھ پڑے گا اس کے اوپر کہ تمہیں میری آیت کا پتا تھا، کیوں نہیں آگے بتائی؟ جسے 2 آیتوں کا پتا ہے 2 آیتوں کے مطابق حساب ہوگا، 3 آیتوں کا پتا ہے 3 آیتوں کے مطابق ہوگا. اور جسے تصوف بھی سمجھ میں آتا ہے اور وہ بھی وہ نہیں کرتا، تو تصوف کا بھی حساب اسے دینا پڑے گا. کیوں نہیں آگے بتایا؟ آپ کو پتا تھا کہ آپ کو
جو ہے لطائف کیا ہوتے ہیں، روح کیسے پاک ہوتی ہے، کس طرح قلب پہ ذکر ہوتا ہے، کس طرع روح سر خفی اخفا کے پہ ذکر کیا جاتا ہے. آپ کو مقام جو ہے وہ جو ہے لطائف کا عالم امر عالم خلق سب سکھائے گئے تھے. وہ کس لیے دیے گئے، اس کے مطابق پوچھو. یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہو ذرا سارے، اللہ توفیق دے دے. اور یہ درد دل ہے جو امت کے لیے اگر دل میں آ جائے تو پھر یہ درد دل ہے. توفیق مل جائے کہ ان چیزوں کو سمجھ کے انسان لگا رہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی بولے نہ بولے، کوئی اس پہ تنقید کرے، کوئی اس پہ تعریف کرے، یہ چھوڑو اس بات کو. کتنی برکت. اب ہم نے دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اجازتوں کی بات کریں تو عمر صاحب ہر ہفتے مجھے وہ اجازت والا وہ دیتے ہیں مجھے رپورٹ ختمات شریف کی. کتنے ہیں جی ٹوٹل اس میں لوگ؟ 42. اب 42 لوگوں کی وہ مجھے لسٹ دی جاتی ہے مردوں میں. میرا خیال زیادہ ہیں جن کو ہم نے اجازتیں دی ہوئی. یہ وہ ہیں جو رابطے میں 42 لوگ ہیں جن کو ختمات شریف کی اجازت ہے. اب ختمات شریف کی اجازت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے علامہ ہوں، آپ بہت بڑے علامہ ہیں آپ تبھی آپ کو ملتی ہے. نہیں، یہ تو ایک خلوص کا ایک درجہ ہے، اخلاص کا ایک خاص پوائنٹ ہے کہ جب یہ شے کسی کے اندر دیکھ لیتا ہے کہ اخلاص کے اس درجے تک یہ آ گیا ہے تو اسے ختمات شریف کی اجازت دی جاتی ہے. اب جب اس کو یہ مل چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ عمل ارشاد کرے، وہ عمل ارشاد کا عمل لازم کرے. کیوں؟ اس کو ختمات شریف کی اجازت دی گئی. اب یہ 42 لوگ جو رابطے میں ہیں جن کی مجھے لسٹ دی جاتی ہے ہر مہینے، فرض کر لیں کہ یہ ہر ہفتے میں ایک مجلس کرتے ہیں. فرض کر لیں ایک مجلس، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک کرتے ہیں، تو یہ مہینے میں 4 ہو گئی. ٹھیک ہے، تو 42 ضرب 4 جی 168. 168 مجالس ایک مہینے میں صرف یہ 42 لوگ کر سکتے ہیں. ان 168 مجالس میں آپ منیمم بھی آپ لگائیں، منیمم کہ چلو کوئی بندہ اتنا نہیں وہ اس کا کوئی جاننے والا ہوتا، 10 لوگ تو آتے ہیں کہ نہیں آتے، چلو منیمم 10 لگاؤ، تو 1680 لوگوں تک آپ نے خدا کا دین پہنچا دیا. 1680 لوگ. یار اس میں سے کوئی بھی عمل نہ کرے تو 200-300 تو کرے گا. یہ ہر مہینے اگر یہ پروسیس چلتا رہے تو ایک سال میں آپ دیکھیں آپ کتنے عمل والے لوگ پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے منحوس ہیں، ایسے لیچڑ ہیں، اس قدر بدبخت ہیں، اس قدر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اس انعام کی توہین کرنے والے ہیں، نہیں کریں گے وہ 4 مجالس اور بیٹھے رہیں گے، روٹی ٹھپیں گے، ماں باپ کے اوپر پوری طرح سے پڑے رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، رجیں گے، بچے پال رہے ہوں گے، بیویوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی، وہ یہ 4 مجالس نہیں کر رہے ہوں گے. کیوں؟ بس مرضی ہے جناب کی، نہیں میرا موڈ نہیں ہے، جناب کا موڈ ہی نہیں بنتا، بس مجھے نہیں کرنا. 1680 لوگ. یہ تو میں نے چھوٹی سی کیلکولیشن کی. اگر میں اپنی بچیوں کی طرف آ جاؤں تو ان میں تقریباً جو ہے 80 سے زیادہ ختمات شریف کی اجازت یافتہ ہے، تقریباً 100 تک، چلو 90 ہیں شاید، اب مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں. تو دیکھ لو، اگر وہ ملٹیپلائی بائی 4 کرو، ہفتے میں ایک مجلس کریں تو کتنی ہو گئی؟ 270 جی نہیں 360. ہفتے میں ایک ہو گئی تو مہینے میں 4 ہو گئی، تو مہینے میں کتنی ہو گئی بولیے؟ 360 ہو گئی. اب 360 مجالس میں وہ بھی چلو منیمم عورتیں ویسے زیادہ آتی ہیں، 10 تھوڑی ہیں، عورتیں ذرا آ جاتی ہیں جب بھی مجلس ہوتی ہے، تو کم از کم 15-20 ہوتی ہیں. تو 20 عورتیں اگر ایک بچی ہر ہفتے بٹھا لیتی ہے تو ضربے کرو، ہاں 360 کو 20 سے ضرب دو، 7200 جی 7200 7000
7,200 لوگوں تک ایک مہینے میں آپ نے اللہ کے دین کو پہنچایا. کہاں تک باتیں جائیں؟ کوئی نہیں کرتا. تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ کس طرح معاف کرو گے اپنے آپ کہ تمہیں پتا تھا. تمہارے ڈبے پولیس کا ریوالور. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, وہ نام تو بھول گیا مجھے اس شخص کا. آپ فرماتے تھے وہ ایک شخص تھا, کوئی پنڈ میں گاؤں میں رہتا تھا, پتہ نہیں پھجا یا کیا نام لیتے تھے, پھجا چلو کہہ رہے. تو اس نے نا نئی پسٹل لے لی, لوگوں کو دکھاتا پھرے میں نئی پسٹل لی ہے, میں نئی پسٹل لی ہے, نئی پسٹل لی, گولیاں بھی ڈالی ہیں. لوگ کیا دھیان سے پاگل, گولیاں بھی اندر رکھی ہیں دھیان سے. اور دکھاتا کئی لوگوں کو دکھائی. تو ایک دن جو ہے وہ ایسے ہی دوپہر کا وقت تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو بھاگتا ہوا گاؤں میں داخل ہو رہا ہے, روتا پٹتا, اور لوگوں محل اٹھا گیا, اور لوگوں محل اٹھا. پھجے کو کیا ہوگا, پکڑو پھجے کو, کیا ہو گیا پھجے؟ تو کہنے لگا وہ آ رہا تھا رستے میں, سائیکل کھو لیا بدبختوں نے, ڈاکو پڑ گئے مجھے, میرا سائیکل کھو کر, میرا سائیکل جو ہے نا وہ چھین کے لے گئے. بڑا قیمتی سائیکل تھا, رو رہا تھا ساتھ ساتھ. بھجے تو بیوقوف آدمی, وہ جو تیرے پاس پسٹل تھا, اس پسٹل کو کس وقت کے لیا, اس کو دکھانا تھا, گولی ٹھوک دینی تھی اسے. تو پھجا کہتا نہیں ہاتھ دو. اس نے یوں کپڑا اٹھایا, نواں پسٹل, کہتا ساسام کے رکھا ہے, انہوں نہیں چھیڑا اس کو, یہ بالکل نہیں چھیڑا, بالکل صحیح, دیکھو بالکل لگا ہوا, شکر کرو انہوں نے دیتے نظر نہیں پائے, تو بھی لے جانا. یہ حال ہے ان بدبخت منحوس لوگوں کا. ڈبے لگی ہر چیز ڈبے لگی ہے, ہر چیز نہیں کرتے, اسے استعمال نہیں کرتے. اور رونا ان کا سن لو, ان کی جو ہے لڑائیاں دیکھ لو, ان کے اللہ سے شکوے سن لو, میرے ساتھ شکوے سن لو. کیا دیا, کیا ملا, کیا آج تک خود کیا کیا, کیا کرتے ہیں, کیا ملا ہے, میرے ساتھ ان کی باتیں سن لو. اور جو ہم نے دیے ہیں, ہم نے جو انعام, ان کا اگر حساب لینا شروع کر دیں تو ایک ایک دن کا حساب دینا پڑ جائے گا, کہ ایک ایک دن کا حساب دو, جس دن سے تمہیں یہ انعام دیا ہے آج تک کیا کیا ہمارے لیے. ایک ایک دن کا, ایک ایک لمحے کا حساب مانگیں گے, جس دن سے جب سے تمہارے سر پہ ٹوپی رکھی, خلافت رکھی, کیا کیا آج تک, کوئی بتائیے. تو فرماتے ہیں کس طرح معذور وہ سمجھتا ہے اپنے آپ, کیسے معاف کرے گا. تو سچی بات یہی ہے, میں اس پہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بس اندر سے خود ہی اٹھے تو ہوتا ہے. ایسے ہی بولو نا بھائی جی, یہ خود ہی ہوتا ہے, اندر سے ہی اٹھے بس کہ نہیں یار میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ نبی کے دین کے لیے کرنا ہے. بار بار یہی ہے کہ سوچ میں تو بھی خود ہی ٹھیک نہیں ہوا, میں تو خود ہی ٹھیک نہیں ہوا. بھائی تو نہ ٹھیک ہو دوسروں کو تو کر. نہیں میری تو ابھی, میں تو خود بھی صحیح نہیں حضرت صاحب, میرے تو اپنے گناہ نہیں ختم ہوتے. اور تو کسی کو تو ٹھیک کر سکتا ہے کہ نہیں. ایک ڈاکٹر اگر بیمار ہے تو کیا مریض چیک نہیں کرے گا؟ وہ بیمار خود ہے نا, مریض تو آئے گا, اس کو تو دوائی دے سکتا ہے کہ نہیں. مریض آئے گا, اس کو کہے گا کہ آؤ بھائی میں تو بیمار ہوں, کوئی بات نہیں, آؤ تمہارا مرض کیا ہے, مجھے پتا ہے تمہاری دوائی کیا ہے. میرے کہو نا سبحان اللہ, تو لے لو دوائی لے لو, تم جاؤ دوائی لے لو, جاؤ لو. مطلب ڈاکٹر بیمار ہے تو ڈاکٹر اندر کمرے میں تالا مار کے بیٹھ جائے کہ چونکہ میں بیمار ہوں اب کوئی بیمار چیک نہیں کروں گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا, بولو. وہ تو ضرور مریض چیک کرے گا, کوئی بات نہیں یار میں ٹھیک ہو ہی جاؤں گا, چلو کل پرسوں دوائی لیتا ہوں, تو بیٹھ تجھے میں دوائی دے دوں. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا جو مسلسل اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم پہلے خود ٹھیک ہوں گے تب دوسروں کو ٹھیک کریں گے. وہ بھائی خود تو ٹھیک ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا کام, لیکن تو دوسروں کو تو نیکی کی تعلیم دے. بے شمار ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو بچیوں میں بھی ہیں, بچوں میں بھی ہیں, جو اس طرح کا جو دل جلانے کا, میرے دل کو جلانے والا عمل ہے نا, وہ ریگولر کر رہے ہیں.
کہ وہ میرے دل کو ساڑتے رہتے ہیں. بس مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یہ، اور میں ان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ کریں یہ کام، لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے. اور وہ اس وقت تک میرے دل کو جو جس طرح کی جلن ہوتی رہتی ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے کہ آخر یہ کرے گا کب. ابھی تو ہماری رہنمائی ہے، ابھی تو ہمارے ساتھ ساتھ غلطیاں کوتاہیاں اس کی ٹھیک کریں گے، ابھی تو ہم اس کو ساتھ ساتھ نیکی کا رستہ دکھاتے رہیں گے، کہیں مسئلہ ہوگا سمجھا دیں گے. کل کو جب نہیں رہیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ اگر ہماری موجودگی میں نہیں کرتا تو ہمارے بعد تو اس نے کیا کرنا ہے، ہمارے بعد تو بالکل بھاگ جائے گا. تو پھر جس طرح دل جلتا ہے نا، وہ مجھ سے پوچھیں آپ کہ یہ کر سکتا ہے نہیں کر رہا. پتہ تھا اسے، پتہ ہے بھی، جانتا ہے فلاں عمل کر رہا ہے، فلاں عمل کر رہا ہے. پوچھا گیا بھائی یہ کرتے ہو جی؟ یہ نہیں کرتا. بھائی باقی سارے کام کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کے لیے کس طرح معافی ہوگی؟ تو اس لیے ایسے مبلغین کو اللہ ہدایت دے، آمین کہو نا. یہ بڑے سخت حضور کی امت کے قصوروار ہیں، یہ حضور کی امت کے قصوروار. چلو جن کو نہیں پتا، جو نہیں اس بات کو سمجھتے، ان کو کیا میں بات کروں یا کیا ان کے اوپر ڈسکس کروں؟ وہ تو ویسے ہی ان کا تو ہے ہی نام ہی کو نہیں، پتہ ہی کٹا ہوا ہے نا. میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو اس رتبے اس مقام کے اہل ہیں اور وہ نہیں کرتے. اس پہ ذرا انشاءاللہ کہہ دو ذرا سارے، اللہ انہیں توفیق دے، آپ کو بھی دے، اور آپ اس مقصد کو سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر دھیان دیں کہ دنیا بھنور میں غرق ہو رہی ہے. یہ اس دور میں کہا، آج کہاں ہوگی. ابھی میں صلاح الدین صاحب آئے ہوئے تھے، بیٹھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس قدر برائیاں عام ہو گئی ہیں، اس قدر برائیاں عام ہو گئی ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ پا رہی ہم کیسے مقابلہ کریں. پھر مایوسی بھی طاری ہوتی ہے، پھر مایوسی سے بھی نکلتا ہے، نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، کریں گے. لیکن جب آگے سے یلغار دیکھتے ہیں برائیوں کی، اور یلغار وہ سیلاب دیکھتے ہیں برائیوں کا، پھر آگے سے جو ہے وہ مایوسی طاری ہوتی ہے. کیا کریں یار؟ پھر دوبارہ سے بزرگوں کا نور اور برکت پھر اٹھتی ہے، نہیں یار ہم کریں گے، کرتے ہیں، کر رہے ہیں. بس یہی ہے، ورنہ یلغار پہ یلغار، سیلاب پہ سیلاب اٹھ رہا ہے برائیوں کا. کون کرے گا؟ آنسر نہیں. کون کرے گا؟ کس طرح کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کب کرے گا؟ اگر اب نہیں تو کب؟ کون سی آپ کو اور درکار ہے اجازت، وہ بھی لے لیں. کون سی خلافت چاہیے، وہ بھی لے لیں. کون سی آپ کو اس سے آگے ہم سے تھپکی چاہیے، ماتھا چمانا ہے چموا لیں، ہاتھ چمانا ہے چموا لیں، پیر آپ کہتے ہیں چوم لیں حضرت صاحب، ہم وہ بھی چومنے کو تیار. ہماری جوتی، آپ کی جوتی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا ہے، ہم وہ بھی تیار. بتائیں کون سا منصب چاہیے، ہم وہ منصب آپ کو دیتے ہیں. یہ کام آپ کب کریں گے؟ 6 بچے ہو جائیں، چلے ہو جائیں گے. کروڑوں کی جائیدادیں بن جائیں گی. یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، جو آپ کی لسٹ ہے نا وہ ہمیں دے دیں. ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ سارا کچھ ہوگا. آپ کریں گے کب؟ کب آپ یہ عمل شروع کریں گے؟ آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، آپ کے پاس اپنی صلاحیت ہے، اخبارات ہیں، جرائد ہیں، قلم ہے، ہزار ذرائع ہیں. اور آپ مجھ سے کہہ دیں کہ حضرت یہ ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے مطالبے پہلے رکھے تھے، آپ میرے سامنے اپنے مطالبے رکھ دیں. جب آپ جو کھپ رہے ہیں حضرت صاحب، تو یہ 4-5 چیزیں ہیں، یہ ہمیں دے دیں، ہم یہ کام کرتے ہیں. آپ ہمیں دیں اور ہم سے ضمانت لے لیں، قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیں کہ وہ کام ہو جائیں گے. لیکن کریں گے کب؟ وہ وقت کب آئے گا جب میڈیا آپ کی باتوں سے بھرنا شروع ہو جائے؟ آپ اس کو خود سے کریں اور کسی کو نہ دیکھیں، کسی کی تعریف کو. کوئی دیکھتا ہے، کوئی لائک کرتا ہے، نہیں کرتا، کوئی اپنی پوسٹ کو پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا.
اس کو دیکھے بغیر آپ حضور اللہ کے لیے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ میں نے اس کے دین کے لیے ایک پوسٹ لگائی ہے، تو بس چلتی رہے، اللہ چلائے گا اسے۔ جب حضور مجدد پاک یہ مکتوب لکھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا کہ یہ گرین ویلی میں پڑھا جائے گا؟ آپ جانتے تھے کیا؟ نہیں، آپ نے بس لکھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے حوالے۔ دادا صاحب نے جب کشف المحجوب لکھی تھی کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی؟ اس وقت تو مسلمان ہی بڑے تھوڑے تھے، آج ہر بڑی یونیورسٹی کے نصاب کا حصہ ہے، لاکھوں لوگ اسے روز پڑھنے والے ہیں۔ کیسے؟ تو کب، آخر کس وقت وہ کیسے جذبہ آئے گا؟ اس کا ہمیں کوئی جواب دے دے۔ کب تک انتظار کریں ہم؟ کیا آپ اکیلے ہی لگے رہیں بس اور اکیلے ہی کرتے جائیں؟ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ آگے ارشاد فرمایا، میں اسے ختم کروں، فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ بعض خطرات و خواہشات جو اس عمل کے دوران ظاہر ہوتی رہیں، ان سے استغفار کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھا جائے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور آپ پہ بہت سارے خطرے آتے ہیں، اور آپ کی اپنی خواہشیں بھی بیدار ہوتی ہیں۔ لوگ تعریف کریں، لوگ دیکھیں، دیکھو 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو اتنی اچھی بات کی ہے، کوئی آیا ہی نہیں۔ تو یہ خواہشیں اندر پیدا ہوں گی۔ جہاں گیا ہوں انہوں نے دال روٹی کھلائی، تو مٹن کیوں نہیں دیا؟ تو خواہشیں بیدار ہوں گی، خطرات بھی ہوں گے، خواہشات بھی آئیں گی۔ پھر میں جب بھی ایسا ہو تو ان خطروں سے، خطرے کیا کہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں ہو رہی، یہ بھی خطرہ ہے، بولو نا، ہے نا خطرہ؟ تنقید کسی نے کی ہے، جناب ہاتھ چھوٹے ہو گئے، لڑنا شروع کر دیا ہے۔ تنقید کیوں؟ بھائی تنقید کسی نے کر دی ہے تو تنقید کا اس کا حق ہے، وہ کرے آپ پہ تنقید، آپ کسی کی زبان تھوڑی پکڑ سکتے ہیں۔ تو نہیں، آپ نے لڑنا شروع کر دیا تو یہ خطرہ ہے بہت بڑا۔ تعریف کسی نے کر دی ہے تو پھول کے کپا ہو گئے، وہ تو آپ کو خوشامد کر رہا تھا اور آپ اس خوشامد کے اندر آ گئے ہیں، تو یہ بھی خطرہ ہے، بولو۔ تو کہا ان خطرات، خواہشات سے بار بار مبلغ توبہ کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس رستے پہ استغفار پڑھے، بار بار پڑھے، ساتھ ساتھ کام کرتا جائے، ساتھ ساتھ بولو، سارے بولو، استغفار پڑھتا جائے۔ یار صحیح نہیں ہوا، یار صحیح نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، ابھی بھی مزہ نہیں ہے، ابھی بھی ویسے نہیں ہو سکا، ابھی بھی جو میرے اندر چل رہا ہے نا وہ نہیں میں پیش کر سکا۔ استغفار پڑھتا رہے، استغفار، اور کام کرتا جائے، بولو، کام کو نہ روکے، کام کو سٹاپ نہ آنے دے، کام کے اوپر فل سٹاپ نہ آنے دے، کام جاری رکھے، ساتھ ساتھ معافی مانگتا جائے۔ یہ وہی حال ہے نا کہ جو اس نے کیا تھا، جو ہے وہ بادشاہ کے غلام، بادشاہ محمود غزنوی کے غلام ایاز نے، جب اس نے کہا پانی میں چھلانگ مار دو، مار دی، کہا یہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس نے پھر بھی مار دی۔ تو باہر نکلا تو کہا کہ بادشاہ معاف کر دے، کپڑے گیلے ہو، معافی بھی مانگ لی، کام بھی ہو گیا۔ تو ایسے اللہ بھی یہی چاہتا ہے، کام کرتے جاؤ، ساتھ ساتھ معافی مانگتے جاؤ۔ ہم تجھے معاف کرتے جائیں گے اور تمہارا وہ عمل پیوریفائی ہوتا جائے گا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، تمہارا عمل پاک کرتے جائیں گے۔ اور آہستہ دیکھیے اپنے اوپر ضروری سمجھا جائے، اسی شرط سے رضا میں داخل ہو جائے گا۔ واہ واہ، کہا وہ جو اللہ کی رضا لینے کا جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، تمہیں فارمولہ مل گیا آج۔ اللہ کی رضا میں داخل ہونا چاہتے ہو تو نیکی کا عمل کرتے جاؤ، ساتھ ساتھ معافی مانگتے جاؤ، ایک وقت آئے گا اللہ کی رضا مل جائے گا، پیوریفیکیشن کا پروسیس پورا ہو جائے گا، معافی مانگتے جاؤ ساتھ ساتھ۔ لیکن آگے کمال جملہ لکھا ہے اور میں اس پہ حیران ہوں کہ آپ کس حد تک اس بات کو لے گئے، حد کر دی۔ فرمایا یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، حضور کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھی جائے تو رضا مل جائے گی، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ان دو بزرگوں کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، حضرت نقشبند، خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علاؤالدین اتار، یہ دونوں ہی سلسلہ نقشبند کے کامل اعلیٰ اولیاء بزرگوں میں سے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کے لیے میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو استغفار پڑھنے کی شرط ہے نا، یہ ان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ کہتے ہیں نہ بھی کرے اللہ ویسے ہی اسے معاف کرتا رہتا، اللہ اسے ویسے ہی چھوڑتا رہتا، میرا بندہ میرا کام کر رہا، معاف کرو اس کے گناہوں کو، خود کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں استغفار پڑھنے کی۔ تو کہا یہ دونوں بزرگ اس حق میں تھے،
شاہ نقشبند اور علاؤالدین اتار رحمۃ اللہ علیہ حق میں ہے کہ بغیر استغفار کے بھی یہ عمل کرتا جائے، نیکی کی بات پھیلاتا جائے، پھیلاتا جائے، پھیلاتا جائے۔ اللہ نہ چھوڑے اسے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ کہ ان سب کو، ہم سب کو توفیق۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے یار، اس میں سے 10 جملے نہیں آپ نکال سکتے؟ بولو نا، سارے بولو یار۔ 10 جملے کیا ہیں؟ 10 جملے 5 نکال لیں، لیکن بس نہیں، سستی، غفلت، میں کدھر جاؤں؟ اسی درس میں سے 5 جملے نکالیں اور اس کو اگلے ویک تک روٹیٹ کرتے جائیں، اگلے درس تک اس کو اپنی ذمہ داری بنا لیں، اور اس کو سٹیٹس پہ، جہاں جہاں آپ کو میڈیا کی پہنچ ہے، آواز سے پہنچا سکتے ہیں، کسی کو وائس میسج کر سکتے ہیں، تو ان 5 جملوں کو آگے پھیلائیں، آگے پھیلائیں، آگے پھیلائیں، آگے پھیلائیں، اگلے پورے ہفتے تک وہی کریں۔ یار آپ کو کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے شیخ نے بولا، آپ کے بزرگوں نے بات کہی ہے تو انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کہی ہوگی۔ اگر کوئی پوچھے گا آپ سے، کہنا بھائی فلاں بزرگ ہے، یہ لو فون نمبر پوچھ لو ان کی بات، تو آئے گا ہمارے پاس، ہم نہ صرف تسلی کرائیں گے، ٹھنڈا کر کے بھیجیں گے اسے۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ وہ 5 جملے اٹھاؤ، آگے پھیلاؤ، 10 اٹھا لو، کوئی ایک واقعہ لے لو، یار اس ہفتے میں یہ واقعہ کمال ہو گیا، مثلا یہ جو بھی میں نے وہ پوسٹر والا واقعہ سنا ہے، آپ اسی کو آگے بتاتے جائیں، پورا ہفتہ رگڑ ڈالیں اس واقعے کو، اور دیکھو اس کی کتنی اصلاح بنتی ہے۔ کتنے لوگ اس واقعے کو سن کے کہیں گے یار واقعی ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہے، تو اللہ کو کیوں شکوہ کریں؟ تو ہو سکتا ہے ان کا ذہن بدلے، سوچ بدلے، اور یقیناً بدلے گی۔ کرو گے؟ کون کرے گا؟ کیسے کرو گے؟ کہ بس سن کے تو باقیوں سے میں کیا کروں، باقی تو گئے کام سے، سوئے ہوئے ہیں اس وقت۔ جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہی اس کو اٹھا لیا کریں، ان باتوں کو آگے پہنچائیں۔ اپنی رام لیلا نانا اپنے ذرا اپنے پاس رکھیں نا، اس کو چھوڑ دینا، آپ ہماری باتیں ہی سن کے آگے پہنچا دیں۔ اپنی بعض اوقات نہیں انسان کے پاس ہوتی، جب وہ نہیں کر پاتا تو بزرگوں کی پکڑ لے۔ یار یہ باتیں 4-5 نکالی، اب تو ماشاءاللہ ہماری بچی ہے، وہ پورا درس لکھ کے بھیج دیا، ایک ایک لفظ میرا اس نے لکھ دیا ہوتا، میں تو حیران ہوتا، تم نے کیسے لکھ دیا یار، اتنا لمبا درس ہوتا ہے، کہ تمہارے ہاتھ ہیں کس طرح کرتی، لیکن وہ لکھ لیتی، تو وہ گروپ میں آ جاتا ہے، اس میں سے 2-4 جملے اٹھائیں، اسے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں، اسے اپنی جو ہے وہ اس سے اچھی اچھی، آج کل اینیمیشنز بڑی اچھی آتی ہیں، ویڈیوز میں احمد صاحب نے میری کچھ ویڈیو بنائی تھیں، وہ کتنے اچھے اس میں اینیمیشنز تھے، بیک اینڈ پہ کتنی چیزیں تھیں، تو وہ بنائیں آپ، آگے پھیلائیں۔ میرا نام بھی نہ لکھیں آپ، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ لکھ دیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا، بات ختم، آگے پھیلائیں۔ اللہ، اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر توبہ کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، ویسے ہی اللہ معاف کرتا جائے، فضل کرتا جائے، اور پھر وہ زندگی میں برکتیں شروع ہوتی ہیں۔ جسے آقا دو جہاں نے فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی آگے پہنچائی، اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھے، اللہ اسے سرسبز و شاداب، بس اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اوڑھنا بچھونا، اوڑھنا بچھونا، یہی کام، یہی کام، یہی کرنا، یہی کرنا، یہی کرنا۔ میں کئی بار آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ دے چکا ہوں، ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہی کرنا ہے، اپنی زندگی کو ایک طرف دیوار کے ساتھ لگا دیں، یہی کرنا ہے، اور اس کو جب تک فائنل کر کے آپ بند نہیں کریں گے، آپ کا ذہن ایک طرف نہیں جائے گا۔ فائنل کر، میں یہی کرنا، میری زندگی ہی ہے، تو بس خود ہی آسان ہو جائے گا، خود ہی وقت آئے گا تو اللہ اسی طرح کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی یہی ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم سعادت کو ہم سب کو دے۔ ایک مبلغ سے اگر ایک اور مل جائے تو یہاں 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، یہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، بولو
ایک اور ایک اور مل جائے تو 111 ہوتے ہیں، ایک اور ملے 1111 ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ پلس نہیں ہوتے، یہ ساتھ جڑتے ہیں۔ جب ساتھ جڑتے ہیں تو ڈیجٹ بدلتا ہے۔ مبلغین یہی ہوتے ہیں، تمہاری طاقت ملٹی پلائی ہوتی ہے، پلس نہیں ہوتی۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جس طرح کی مبلغین کے لیے وہاں کرسیاں ہوں گی نا، اس کا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگائی جائیں، تم سوچو نا، ذرا کہ غور کرو نا کہ ہمارے ساتھی عمر صاحب جو ہیں یہ نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سوچیں ذرا کیسی حالت ہوگی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں ایسے نہیں کر رہا، یہ دیکھ کے سن کے بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ وہاں ایسے بیٹھے ہوئے نبی کے ساتھ تو بتاؤ کیا ہے، کتنا عظیم معاملہ۔ نمازی صاحب وہ 600 فٹ دور بیٹھے ہوں، تو میں نمازی ہوں بھائی، تو مجھے نہیں کہا نہیں آپ اس کرسی پہ نہیں جا سکتے، کہا تو مجھے جنت تو ملی، کہا جنت لے لیں آپ، لیکن نبی کے ساتھ والی کرسی آپ کے لیے نہیں۔ کہا تو پھر میں کیا کرتا اس وقت، تو مجھے اگر مل کہا اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا کیا کرنا، کہا کیا کرنا تھا، حضور کی ایک حدیث آگے پہنچا دیتے آپ، تو یہ کرسی آج آپ کی تھی، آپ اس پہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن اب نہیں، اب وہ وقت ختم ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہے، آپ نے نماز بہت پڑھی، جائیں جنت میں۔ نبیوں کے ساتھ بیٹھنے کا اعزاز، اس کا مزہ کیا ہے؟ 1000 جنتیں بھی ہوں تو شاید وہ مزہ نہ آئے جو حضور کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے پہ آئے۔ یہاں تو عجیب حالت ہے، اس عمل ارشاد کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے لوگ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ فرمائیے، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، مولا آج رحم فرما دے، میرے تمام بچوں کو کامل مبلغین میں شامل فرما، سستیاں غفلتیں دور فرما، سستیاں غفلتیں دور کر دے مولا، ان سب کو دین کی حکمتیں سمجھا دے مولا، ان سب کو دین کی اصل حکمتوں تک پہنچا دے مولا، قبول فرما لے مولا۔ اس گئے گزرے دور میں ہم تیرا یہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں مولا، ہم پہ رحم فرما، ہمیں آسانی عطا کر، ہمیں مولا صاف ستھرے دل عطا فرما، صاف ستھری سوچ والے لوگ عطا فرما، صاف ستھرے بلند کردار والے ہمیں لوگ عطا فرما، جو مولا تیرے دین کو آگے پھیلانے میں ہماری مدد کرے۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے مولا،
تیری بارگاہ سے عرض ہے مولا، تیری بارگاہ سے عرض ہے، تو خود عطا فرما، تیری بارگاہ سے عرض ہمیں عطا کر، ہمیں مولا پوری دنیا سے مخلصین کی جماعت عطا فرما، مخلصین کی جماعت عطا فرما، پوری دنیا سے اپنے بہترین لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دے مولا، جو زبان کے بہترین ہوں، جو دل کے بہترین ہوں، جو کردار اور سوچ کے بہترین ہوں، شعور میں اعلیٰ ہوں، جو مولا پوری اپنی ہمت صرف کرنے کی نیت کر کے مولا ہمارے ساتھ جڑیں۔ اللہ ایسے ہمیں مخلصین عطا کر، اللہ ہماری جولی بھر دے ایسے لوگوں سے، ہمیں ایسے اعلیٰ بندے دے مولا جو تیرے دین کو پھیلانے کی قوت رکھتے ہیں، ہمیں بھی مولا ان سے ملا دے اور ان کو ہم سے ملا دے۔ اللہ قبول فرما لے، مرد عورتوں میں سے ہم دونوں میں سے عطا فرما، دونوں میں سے عطا فرما۔ اللہ جتنے آئے ہیں قبول ہو جائیں، جتنے آئے ہیں نے قبول فرمایا ہے تو تو نے بلایا ہے، مزید مولا برکت عطا فرما، مزید برکت عطا فرما، مزید رحمت عطا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج تک ہم سے جتنے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم مولا آج کے بعد تجھ سے مولا وعدہ ہے ہم مولا تیری بارگاہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، مولا اپنے اعلیٰ بندوں میں پھر شامل کر لے، پھر دوبارہ شامل کر لے مولا، رحم فرما دے۔ تو فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے اعمال کو سنوار لے گا ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، مولا تیرا وعدہ ہے کہ جو اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما۔ ان تمام کو قبول فرماتے ہوئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک مولا ہماری یہ محبت اور پیار کے الفاظ پہنچائے جائیں اور ان کی بارگاہ میں سے قبول فرمایا جائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ محمد